کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سلف میں جتنے محدثین اہل سنت کے جنہوں نے صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ کتابیں لکھی ہیں، چاہے امام ابن عبد البر ہو، الاستیاب لکھی انہوں نے، یا اسود الغابہ ابن اثیر کی، اور پھر اس کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی، سب کے سب لوگ یہ نقل کرتے ہیں. سند کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے. تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے، وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بغیر سند کے قبول کرتے، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے. تو ہم ان لوگوں کی غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟